نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ حضرات محترم، آج دنیا کے اندر جگہ جگہ گھریلو جھگڑا پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ لڑائیاں صرف زمین سے، دولت کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، حسد کی آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ اگر ہم پچھلے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اٹھا کے دیکھیں تو یقین جانو ایسے فیصلے سامنے آتے ہیں کہ دل چاہتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ایک ایک واقعہ پر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اپنی بندہ جان کو قربان کر دے۔ اتنے پیارے واقعات آتے ہیں احادیث میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے کسی آدمی سے زمین خریدی، جس طرح عام لوگ زمینیں خریدتے ہیں، تو اس نے کسی سے زمین خریدی، تو جس نے زمین خریدی سودا بھی ہو گیا، زمین اس کو انہوں نے دے بھی دی، تو جس نے زمین خریدی وہ ہل چلانے لگا تو اس میں سے ایک سونے کی ہنڈیا نکلی، اس میں سے ایک سونے کی ہنڈیا نکلی، تو وہ آدمی سونے کی ہنڈیا لے کر جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا کہ یہ تیری زمین سے سونے کی ہنڈیا نکلی ہے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو ہم کیا کرتے، آپ کیا کرتے؟ لڑ لڑ کے مر جاتے۔ لیکن قربان جاؤں کیسے پیارے واقعات آتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زمین خریدی تھی سونے کی ہنڈیا نکلی، وہ سونے کی ہنڈیا لے کر اس کے پاس گیا جس سے زمین خریدی تھی، اس کو جا کے کہنے لگا یہ سونے کی ہنڈیا ہے، سونے کا مٹکا ہے، تو یہ تیری زمین سے نکلا ہے ہل چلاتے وقت، یہ تو اپنا لے لے کیونکہ یہ تیرا ہی ہے۔ تو جس نے زمین اس کو دی تھی وہ بھی اللہ کا کتنا نیک بندہ ہوگا، اس نے بھی کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جب میں نے زمین تجھے دے دی تو نے قیمت ادا کر دی، تو یہ بعد میں سونے کا مٹکا آپ کو ملا ہے، اس لیے یہ تیرا ہے۔ ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا، لینے والا بھی کہہ رہا ہے تیرا ہے، دینے والا بھی کہہ رہا ہے تیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فیصلہ لے کر دونوں ایک قاضی کے پاس چلا گئے۔ قاضی کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا۔ اس وقت کے قاضی بھی بڑے بڑے علماء اکرام ہوتے تھے اور بڑے بڑے اچھے فیصلے کرنے والے تھے، ان کو دنیا کا لالچ بھی نہیں تھا۔ قاضی کے پاس گئے، قاضی نے جب دونوں کی بات کو سنا، قاضی بڑا حیران ہوا، تو جب دونوں کی بات کو سنا گیا تو قاضی نے اپنے رائے سے ایک فیصلہ کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے بھی نبی تھے، پیغمبر تھے، حضرت داؤد علیہ السلام۔ کچھ علماء کہتے ہیں داؤد علیہ السلام تھے۔ تو جب وہ فیصلہ قاضی نے کیا، قاضی نے اتنا پیارا فیصلہ کیا کہ وہ دنیا والے اس فیصلے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نے کہا کہ جس نے زمین خریدی ہے اس کو پوچھا کہ تیرا کوئی لڑکی یا لڑکا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا ایک لڑکا ہے۔ اور جس سے زمین خریدی تھی اس کو پوچھا کہ تیرا کوئی لڑکی یا لڑکا ہے؟ اس نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ یہ جتنا سونا نکلا ہے وہ اس کی بیٹی کو اور اس کے بیٹے کا نکاح کر دیا جائے بیٹی کے ساتھ، تو دونوں کو وہ مٹکا دیا جائے، جتنا اس کی شادی پہ خرچ آئے اتنا رکھ لو، باقی کو صدقہ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین اگر کسی نے ایک بلشت بھی زمین کسی کی قبضے میں کر لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اسے گلے میں ڈالا جائے گا، وہ اٹھا نہ سکے گا۔ قیامت کے حالات آنے سے پہلے انصاف کا دامن نہ چھوڑیں اور ایسا انصاف کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور بندہ بھی راضی ہو جائے۔ جب عرش پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے صحیح فیصلے سے،
زمین پر بندہ راضی ہو جاتا ہے، جب دونوں راضی ہو گئے تو کام بن گیا۔ تو فیصلہ تو اللہ کے حکموں کے مطابق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا فیصلہ کیا۔ آج یہی تو جھگڑا ہے، حسد کی آگ گھر گھر میں جلی ہوئی ہے، ساس بہو پر اور بہو ساس پر حسد کرتی ہے، ایک بھائی دوسرے پر حسد کرتا ہے، دوسرا بھائی تیسرے پر حسد کرتا ہے۔ حسد کی آگ نے انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک باپ کے 5 بیٹے، 4 بیٹے، 6 بیٹے ہیں، لیکن ان کی طبیعتیں جدا جدا ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی حسد کے اندر ایسے بھڑکے ہوئے ہیں کہ جناب سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ یہ گھروں کے اندر ناچاکیاں لڑائیاں ہیں۔ میں اس کے ساتھ آپ کو ایک نسخہ بھی بتا رہا ہوں، وہ نسخہ بڑا مجرب ہے۔ جن پر جادو کا اثر ہو یا جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہوں، جن کا وہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہو، جو قید و بند کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور جن کے گھروں میں بڑی ناچاکیاں چل رہی ہیں، اور جن کے مسائل حل نہیں ہوتے، میں 2 وظیفے بتا رہا ہوں، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرما دیں گے۔ پہلا نسخہ یہ ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا رزق تنگ ہو گیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو وہ فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں والی تسبیح کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبح کی سنتیں پڑھ کے اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ دوبارہ سنیں، سنتیں پڑھ کے صبح کی فرضوں سے پہلے ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ فرمایا انشاءاللہ اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ یہ فرشتوں والی تسبیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ جتنی مخلوقات کائنات کی ہے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت سے، سبحان اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ دوسرا نسخہ یہ ہے، جو گھروں کے اندر نا اتفاقی ہے، گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، مشکلات بہت آئی ہوئی ہیں، لوگ پریشان ہیں، وہ یوں کریں کہ 12,000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس طریقے کے مطابق 12,000 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ پہلے درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد 2 نفل ادا کریں، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب 1000 مرتبہ ہو جائے تو پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 2 نفل پڑھیں، یعنی اس طرح 12,000 کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے بسم اللہ شریف کی، چاہے 2 دن میں ہو جائے، 3 دن میں ہو جائے، 4 دن میں ہو جائے۔ تو بسم اللہ شریف 1000 مرتبہ پڑھ کے اور اس کے بعد پھر آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب 12,000 مرتبہ ہو جائے پھر درود شریف پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ خدا کے فضل سے بڑی بڑی مشکلات میں نے دیکھا، لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا اور بہت لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ دیا۔ فائدہ دینے والے تو اللہ ہے نا جی، تو اللہ کے کلام میں اور بسم اللہ شریف میں بہت برکتیں رحمتیں ہیں۔ یہ بسم اللہ شریف جو ہے نا اتنی برکت والی چیز ہے، اتنی رحمت والی چیز ہے بسم اللہ شریف، کہ کہتے ہیں کہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں، جہنم کے 19 فرشتے ہیں۔ جو بندہ بسم اللہ کو اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے، بسم اللہ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، یہی عادت اس کی عبادت بن جائے گی۔ تو بسم اللہ شریف کے بھی 19 حروف ہیں، یہ پڑھتا جائے گا، بس بسم اللہ شریف پڑھتا جا، انشاءاللہ جہنم کے وہ فرشتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے محفوظ رکھیں گے۔ ہر بات پر بسم اللہ پڑھ، اٹھتے بسم اللہ پڑھ، بیٹھتے بسم اللہ پڑھ، جوتا پہنتے بسم اللہ پڑھ، کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ، کسی کے ملاقات پر بسم اللہ شریف پڑھ، سلام لے اس سے بسم اللہ شریف پڑھ، اپنے گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ، انسان کوئی بھی کام کرے بسم اللہ شریف پڑھے، بسم اللہ شریف اس کے نام کا وظیفہ کر لے، اللہ کے نام کا۔ جس کے دل میں اللہ کا نام سما گیا اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ساری مشکلات کو حل فرمائے، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔